میں آپ کو دکھاتا ہوں ایویڈنس. یہ وہ گھر ہے جی جہاں پہ یہ کتاب پڑھی جاتی رہی. میرے والد صاحب بھی اس کتاب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جب تک وہ پڑھتے رہے تو وہ عربی میں ہی پڑھتے رہے، مجبوراً پڑھتے رہے. لیکن مجھے انہوں نے ترجمے پہ بٹھایا تھا. یہ میرے بچپن کی بات ہے، اور یہ اس گھر کا انجام ہے جہاں پہ سے یہ قرآن ڈیلیور ہوتا ہے، یا قرآن کی آواز آتی ہے ترجمے کے ساتھ. یہ وہ گھر ہے. اس گھر کی مکین تک اڑا کے لے گئے. یہ حال کیا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کتاب ہماری ہے. تو اس سے بڑا جھوٹ کون بھول سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں پورا مہینہ پورے ملکوں میں قرآن کی بے حرمتی ہوگی. کیسے اس کتاب کو صرف سنا جا رہا ہے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کی ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ بغیر سمجھے ایک کتاب کے اوپر عمل کرو، بغیر سمجھے. تو اس کی صرف عزت کرو مارنے اور اس کا صرف ریوارڈ لینے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کتاب کچھ بھی نہ کر سکے. یہ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے پورے پاکستان میں. یہ تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں جتنے بھی پیچھے کھڑے ہوں گے، کسی کو شاید ہی کچھ 2-4 آیتوں کا مطلب آتا ہوگا. اور یہ سال سے نسل سے یہ عمل دہرایا جا رہا ہے. اور اس سے بڑی بے حرمتی اور بے وقوفی کی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ بڑے علماء حضرات نے بڑی بڑی چیزیں، بڑی ساری زندگیاں برباد کر دیں ان کو سمجھانے کے لیے. کوئی کتاب لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، لیکن سب ریفیوز ہو گئے. کیونکہ جب یہ مانتے ہی نہیں، صرف اس کا استعمال کرنا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. غامدی صاحب نے بھی بڑی بڑی کوششیں کی، فیل ہو گئے. ہاں، جو عالمین کے مطابق بولتا تھا اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جو نہیں بولتا اس کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. یہ ہوا. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود کی. آئی ریسپیکٹ یو ڈاکٹر، یو اسٹل ہیئر. تو ایک پروگرام چلا تھا جب میں چینج ہوا تھا نا نیا، تو ایک پروگرام اس وقت ہی تیاری شروع ہو گئی تھی دنیا پہ جنگ مسلط کرنے کے لیے. تو ایک اینڈ پروگرام تھا، ARY TV پہ چلا تھا. تو وہ اتنا مشہور ہوا تھا، اس میں اتنا کچھ مین کے مواد تھا جو کہ اس کے اوپر اگر عمل ہو جاتا نا تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی. اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا لیا. تو اس کا اتنا فیمس ہوا کہ وہ ایک عام بندے سے وفاقی وزیر بن گئے، وہ بھی مذہبی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں وہ کدھر ہے. اس کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اس کا استعمال ہوا، لیکن اس کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا. اب وہ ایک TV پہ بیٹھ کے سیاست کے پروگرام بتاتے ہیں، دین وغیرہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ایک دو چیزیں، لیکن بند کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو یا اس مذہب کو صرف اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی کنگڈم کے لیے، ذاتی رولنگ کے لیے صرف استعمال کیا جائے. تو یہ اب پوری دنیا کا فرض بنتا ہے کہ اس سے نفرت نہ کی جائے، اس کتاب سے، اس کتاب کی عزت کی جائے. کیونکہ یہ لوگوں یہی دھوکہ تھا سب سے بڑا. اور بہت سے جن کو ہم بولتے ہیں غیر مسلم، دے آر آلسو مسلم اف دے آر بلیور. سو میں تو ان کو نہیں، مجھے تو ڈر آتا ہے ان کا نام مسلم میں رکھتے ہوئے. اور بالکل نہیں ہے، یہ ہپوکریٹس ہو چکے ہیں، منافق ہیں. یہ مسلم ان کے لیے لفظ رہ ہی نہیں گیا. یہ دیکھیں وہ بنا ہوا اوپر بھی آ رہا ہے، ان کے لیے نہیں یہ رہ گیا. کیونکہ یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے، ایز اے پریکٹیکلی شو کر دیا. اور یہ سال سے چل رہا ہے. فار ایگزامپل فار پاکستان از almost 75 we already given a proof to the world. This book is not supreme book of the Pakistan. Just this book we use for fight only, to conquer the world, with the gun and with the weapons as the people. And the same thing happened with so many books. That's why they are all try to fight. They are all ready to fight. Thanks God, some people knows, nation knows. And special thanks to Brazil. I say sorry first. To Brazil, Argentina, all my beloved country, because I have no traffic. I will try my best to reach you again. Inshallah. I love you all.